بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ایسی ہی ایک شخصیت نے ہمیں آج جوائن کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں ان کے تعارف میں اس لیے وقت ضائع نہیں کروں گا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ اخوت کے روح رواں محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے آج ہمیں وقت دیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ وسیع شاہ صاحب۔ میں بڑا ہمیشہ خوشی محسوس کرتا ہوں جب آپ سے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے قریب جائیں تو آپ کے جو دل ہے وہ منور ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ سے مل کے ہمیشہ محبت نہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم تو خیر کسی شمار قطار میں نہیں، مگر آپ تو جنرلی ہم ایک لفظ بڑی کثرت سے استعمال کرنے لگے ہیں آج کے دور میں کہ لیجنڈری۔ آپ حقیقی معنوں میں ایک لیجنڈری شخصیت ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو وقار، جو اعتبار آپ نے خاص طور پہ اعتبار پاکستانی قوم کو دیا، ایک ایسی قوم جس کے بارے میں اپنے کیا پرائے کیا سب کہتے تھے کہ بھئی یہ کرپٹ ہیں اور کرپٹ ہیں، اور ہمارے ہاں تو اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں۔ ہنی البیلا صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آج چونکہ گیسٹ کی حیثیت سے موجود ہیں پروگرام میں۔ تو آپ دیکھیے ہنی صاحب کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً اب تک 160 ارب روپیہ قرض حسن جو ہے وہ دیا ہے اخوت نے۔ 160 ارب روپیہ، یہ آلموسٹ یہ ڈالر کی جو اب ریز ویز آپ نکال دیں تو تقریباً $1 بلین بنتا ہے۔ $1 بلین، ٹھیک ہے۔ اور جو ریکوری ریٹ ہے، اور یہ بالکل یعنی کہ غریبوں کو یا جو نسبتاً بہت ہی انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کو دیا گیا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری قوم کو جو اعتبار انہوں نے دیا ہے کہ تقریباً 100% اس کی ریکوری ہے۔ 160 ارب دیا، 160 ارب لوگوں نے واپس کیا۔ یہ کیسے کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے؟ دنیا میں آپ تاریخ پڑھ لیں تہذیبوں کی، مختلف ادوار کی، تو ہمیشہ فتح ایک بڑے آئیڈیا کی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ آئیڈیا اس وقت کے سیاسی، سماجی، معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرتا ہو، پھر اس آئیڈیا کو پریویل ہونے میں کوئی امر مانے نہیں۔ تو ہم نے جب یہ بات کی کہ ہم قرضہ دیں گے لیکن سود کے بغیر دیں گے، اور ہم لوگوں کو بھیک نہیں دیں گے، ان کی عزت نفس کو برقرار رکھیں گے، سبحان اللہ، سبحان ان کو ہم بھکاری نہیں سمجھیں گے بلکہ ان سے بھائی چارہ کریں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں، ایک تو جہاں پر آپ دیکھیں جس معاشرے میں سرمایہ دارانہ نظام کی ریل پیل ہو اور میرا شیئر، میرا منافع، اور یہ ساری چیزیں ہوں، مارکیٹ اکانومی کو اہمیت حاصل ہو، تو وہاں پر پھر آپ یہ بات کریں۔ اور پھر آپ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پر مذہب بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کی سوچ اور فکر میں، تو اس میں پھر آپ دین کی جو بہت بڑی اصل حقیقت اور روایت ہے، رواداری، ایثار، قربانی، محبت، اصل تو دین یہی ہے نا جی، اصل دین تو حقوق العباد ہی تو دین کا نام ہے۔ تو پھر جتنی محبت ہمارے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، تو آپ ان کی کسی بھولی بسری سنت کو زندہ کر دیں، تازہ کر دیں، تو وہ ثواب تو اللہ نے دینا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہی وہ کامیابی کا زینہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بنیادی طور پر چونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، مواخات یعنی دوستوں سے، لوگوں سے بھائی چارہ، اور پھر سود سے پرہیز۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عہد میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی تہذیب میں یہ دو چیزیں اگر سامنے آئیں تو یہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، اخوت سے جن لوگوں نے فیض اٹھایا ہے اور اخوت نے جن کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، وہ ہنی صاحب آپ دیکھیے، دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، ناظرین آپ دیکھیے کہ تقریباً 20 برس کا یہ سفر ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل۔ اور تقریباً 10-12 برس سے تو ہم خود یعنی کہ اس سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شفقت فرماتے ہیں، ہمیشہ ہمیں شریک رکھتے ہیں خیر کے کام میں۔ تو 50 لاکھ خاندانوں نے اس سے استفادہ کیا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر گھر میں اگر 5-6 لوگ ہوتے ہیں تو یہ تعداد کہاں جاتی ہے؟ یہ بات ہوتی ہے 3-4 کروڑ لوگوں کی بات ہوتی ہے جنہوں نے اضافہ کیا۔ ان میں سے چند جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ مختلف پروگرامز ہیں۔ اخوت اس وقت ایک تعلیم کے اس پر بھی کام کر رہا ہے، ایک بہت ہی شاندار یونیورسٹی جو ہے اس کے ویژولز لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل شاٹس ہیں۔ یہ طلبہ بھی اخوت کی یونیورسٹی میں اس وقت تعلیم پا رہے ہیں۔ یونیورسٹی ہوگی کچھ عرصے میں، اس وقت کالج ہے، اور یہ بلڈنگ بھی اخوت کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور ہارڈلی 2 برس میں شاید یہ 2-2.5 برس
2-2.5 برس میں یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں 2-2.5 برس میں یہ تعمیر ہوئی ہے. اور پھر مختلف پروگرامز ہیں, جیسے روز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ خواجہ سرا کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور اخوت کے جو طلبہ ہیں اخوت یونیورسٹی کے ان میں سے 2 طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ اخوت میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا ہے کہ پورا پاکستان اکٹھا کیا ہے. جی بالکل. چاروں صوبوں کو یہ کہ باقاعدہ ان کے لیے کوٹا مقرر ہے تاکہ چاروں صوبوں کے طلبہ جو ہے وہ وہاں موجود ہوں. تو ہمارے ساتھ محمد شعبان اس وقت ہیں, ان کا تعلق ہے سندھ سے. جی ہاں. اور ہمارے ساتھ بلال صاحب موجود ہیں, ان کا تعلق ہے ڈیرہ بگٹی سے, بلوچستان سے. اور ہمارے ساتھ محمد وقاص موجود ہیں جو قرض حسن پروگرام ہے اخوت کا, انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. تو میں چاہوں گا جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں, ان کے لیے ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ 8 کتابوں کے مصنف ہیں. ماشاءاللہ. جی 8 کتابوں کے مصنف ہیں, اور 20 برس میں یہ سفر 10,000 روپے سے شروع ہوا تھا ڈاکٹر صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے. 10,000 کے 2 سلائی کی مشینیں ایک خاتون نے خریدیں, تو اس نے کہا کہ میں 6 ماہ میں رقم واپس کر دوں گی لیکن سود نہیں دوں گی. تو بہرحال اس کو رقم پیش کی گئی. تو ہم بنیادی طور پر جیسے ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں خوشگمانی کم ہے, بدگمانی زیادہ ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ واپس نہیں لوٹے گی, لیکن اس نے 6 ماہ کا وعدہ کیا اور 6 ماہ کے بعد وہ واپس آئیں. سبحان اللہ. اور ایک اعتماد سے اور مسکراہٹ کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ وہ میرے کمرے میں تشریف لائیں اور ہنس کے کہنے لگیں کہ آپ کا خیال تھا میں نہیں لوٹوں گی. تو میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایسی خوبصورت باتیں کی. اور پھر آخری بات, خوددار لوگ ہیں. اس عورت نے ایک اور بات بڑی کہی. اس نے کہا جی یہ 10,000 روپے واپس میں آپ کو کر رہی ہوں, آپ اس کو اپنی جیب میں مت ڈالیں, آپ اس کو کسی اور کو دے دیں. تو جس طرح میری زندگی تبدیل ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. سبحان اللہ. وہ پیغام جو تھا نا, اس عورت کا اعتماد, اس کا پیغام اور اس کی کامیابی, یہ ایک دلیل بنی ہمارے لیے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ الحمدللہ بہت اچھا نکلے گا. اچھا نکل سکتا ہے. تو بس یوں پھر دوست ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھنا بھی نا سعادت ہے. ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں. واہ بڑی بات ہے شاہ جی. اتنا بہت, یہ کوئی چھوٹا موٹا کام 160 ارب یار. یعنی تو اس میں میرا خیال یہ اللہ پاک کے کوئی ایسے کوئی اسپیشل لوگ ہیں جن کو وہ چنتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ماشاءاللہ سر فہرست ہیں, اور اتنا بڑا ایک یعنی کہ اپنی آسائش جیسا آپ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹ پہ جی بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈپٹی کمشنر تھے, ڈاکٹر صاحب سول سرونٹ تھے, جسے کہ بہت ہی شاندار کریئر جو عرف عام میں دنیاوی لحاظ سے جو ہم کہتے ہیں, اور تقریباً ابھی 20 برس کے قریب کریئر رہتا تھا. جی جی, لوگ جس کے لیے ترستے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا اور ڈاکٹر صاحب اس شعبے کی طرف آئے. ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت. وہ ڈپٹی کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ اس عہدے کے مقابلے کچھ بھی. جی جی, اور ڈاکٹر صاحب نے دیکھیے اس کی نا عملی تعبیر ہیں کہ خدا کے عاشق ہیں ہزاروں, کہ جو ہمارے جیسے دیگر جو دنیاوی لحاظ کے دنیاوی اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, چاہے کوئی ڈپٹی کمشنر ہو, چاہے کوئی ایم این اے ہو, چاہے کوئی اینکر ہو. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. یہ فرق. میں چاہوں گا ذرا روز صاحبہ سے آپ اگر گفتگو آغاز کریں. جی جی پلیز, مجھے پتہ تھا مجھے روز آپ نے ان تمام جو لوگ ہیں ان کا حوصلے کی آپ کرن ہے میرا خیال. بے شک. اچھا مجھے لگا کہ ہنی صاحب یہاں سے شروع کریں گے کہ روز آپ روز لگ رہی ہیں. آپ نے جب اس طرف کا رخ کیا تو آسانیوں کو چھوڑ کے, کیونکہ شارٹ کٹ میں شریف بہت آسانی ہے, بہت آسان, درست کہہ رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر محنت پہ یقین کرنا. بالکل, وہ مشکل سفر ہوتا ہے. ہاں جی, مشکل سفر کا آغاز جب آپ نے کیا تو آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. اور اخوت نے کیا زندگی آپ کی تبدیل کی؟ اخوت سے آپ نے کیسے استفادہ کیا؟ اخوت میں جب میں پہنچی, جب مجھے پتہ چلا کہ اخوت میں ایسی روزگار ہے کہ جہاں پہ ہم آرام سے عزت سے روزگار کما سکتی ہیں, تو میں وہاں پہ گئی, بڑی میری وہاں عزت کی گئی, میری ٹیم نے مجھے بہت رسپیکٹ دی, وہاں پہ مجھے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کے لیے ملا. میں آگے بڑھی, اب یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, وہاں پہ سکولز میں جاتی ہوں, اور اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ اب سپروائزر ہوں. اور میرے ساتھ اب آپ کے ماتحت کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ سر ہمارے ساتھ 7 خواجہ سرا ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, سلائی کا کام کرتے ہیں, سارٹنگ کا کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کی سپرویژن. جی, اور جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کپڑے لوگ, ان کو پھر وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری خواجہ سرا کی ٹیم بھی ایسی ہے کہ جو اگر ان کو اچھی پبلسٹی ملیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. کیا
مین مقصد ہے اخوت کا، چونکہ ذاتی بھی آپ کے خیالات سے مجھے آگاہی رہتی ہے کہ باقی سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، مگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ اصل جو جوہری تبدیلی ہے وہ آئے گی تعلیم سے، اور پھر تعلیم ایسی جس میں تربیت ہو. تو اس کے دو نمائندہ جو کہ طلبہ ہمارے پاس نوجوان بیٹھے ہیں، آپ ان سے خود بات کیجیے. جی. اپنا شعبان، آپ کا تعلق ہے سندھ سے. جی سر. اور آپ اخوت میں یعنی کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری بس صرف پڑھنا ہے، باقی تمام تر جو مالی معاملات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اخوت پہ ہوتی ہے. کیسا تجربہ ہے اس کالج کا؟ یہ جو خوبصورت بلڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، کیسا ماحول ہے، کیسا تجربہ ہے؟ اور آپ کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخوت کا جو ادارہ ہے وہ تربیت میں کیا آپ کے اندر جوہری تبدیلیاں لا رہا ہے؟ زندگی کو، معاشرے کو، آنے والے دنوں میں اپنے مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کشمور سے آپ کا تعلق؟ جی کشمور سے میرا تعلق ہے. معیاری تعلیم کے ساتھ اخوت میں ہمیں بہترین تربیت بھی دی جاتی ہے، جس سے ہم مطلب کہ پریکٹیکل لائف میں جا کے بہترین کارکردگی ادا کر سکیں. اور ہم اخوت میں تقریباً 24 گھنٹے زیر تعلیم رہتے ہیں، جس سے نہ کہ ہمیں مطلب کہ ہماری شخصیت کی تعبیر ہو رہی ہے، بلکہ ہم کامیاب انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم اخوت میں جب پہنچتے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا سوائے مطلب کہ پڑھنے کے. ہمارا یہ کام ہے، ہم صرف پڑھیں، باقی سر ڈاکٹر صاحب کے ماشاءاللہ. میں بلال کی طرف آؤں گا جن کا تعلق ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے ہے. مگر ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ جو طالب علم وہاں رہیں، وہ اخوت ایک منی وفاق ہے، ایک منی پاکستان ہے. تو آپ نے یہ کیا، دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے. ایک کام ہوتا ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انٹلیکچوئل اس کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کے ہر کام میں ایک خاص طرح کا حسن، ایک خاص طرح کی سوچ اور فکر بھی اس میں موجود ہوتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا ہے کہ ایک کمرے میں جو 4 طلبہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ ذرا ترتیب کے بارے میں بس ایسے نا کہ یہ تمام بچے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صوبے سے ہم منتخب کرتے ہیں. تقریباً 50-60 اضلاع سے بچے آتے ہیں، 14 زبانیں بولتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں. جو ایک کمرہ ہے اس میں 4 بچوں کو رہائش ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چاروں صوبوں کے بچے، ایک خیبر پختونخوا سے، ایک بلوچستان سے، ایک سندھ سے، پنجاب سے، وہ ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں. جی ایک کمرے میں. ان کی دوستی بنتی ہے، ان کو محبت ملتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ کیفیت جنم لیتی ہے. کیا کہنے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم 4 اکائیاں ہیں ایک وفاق کی، تو یہ اس کی انٹیگریشن جہاں پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم اخوت کو پھیلا دیں تو پورا پاکستان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پاکستان کو سمیٹ دیں تو وہ اخوت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، میرا تو سن کے ہی جسے کہتے ہیں نا فرط جذبات سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اب یہ جو نوجوان ہے، جو بچہ ہے ہمارا، بھائی ہمارا بلال، اب جب یہ ڈیرہ بگٹی جاتا ہوگا یا یہ کبھی انوائٹ کرے گا اپنے ان دوستوں کو جن کا تعلق یہاں سے ہے، پورے علاقے میں یہ پیغام جائے گا کہ اگر کوئی سیاسی اختلافات کسی سطح پہ کہیں ہیں بھی، مگر لوگ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہے نا. تو کیسا تجربہ ہے آپ کا یہاں دوستوں کے ساتھ رہنے کا، پڑھنے کا؟ میری سب سے زیادہ جو دوستی ہے وہ پنجاب کا بچہ ہے، جھنگ سے اس کا تعلق ہے. واہ واہ واہ. تو منصور ملنگی سنایا انہوں نے کبھی آپ کو؟ جی وہ میں نے سنا ہوا ہے، سرکیوں کا منصور. واہ. ناظرین اسٹے ود اس، تھوڑے سے وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج کا پروگرام ہے اخوت کے نام. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ایک اکیلا بندہ اور کیسے اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ٹھیک ہے جی، تو اپنا ایک نئی دنیا ہے اخوت. تو ایک نئی دنیا کے لیے ایک ایسی یعنی کہ جدوجہد کا آغاز کیا ڈاکٹر صاحب نے. اور جو آپ نے بتایا تھا کہ 10,000 روپے 10,000 سے. ہاں جی. تو ہم میں شاہ صاحب آپ کو عرض کروں، منیر نیازی کا ایک شعر سناتا ہوں. آپ خود اتنے خوبصورت شاعری کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. تو جب آپ اس سائے کے تلے بیٹھتے ہیں، پناہ لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہیں کہ دنیا کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، تو پھر وہ باتیں ہو جاتی ہیں. اصل کہانی یہ اس تصور کی ہے، اس خوبصورت اس آئیڈیا کی ہے. دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا. تو ایک بڑے شخص سے، ایک بڑے تصور سے کوئی بھی جڑ جائے نا، تو وہ اس کی برکت سے اس کی زندگی بھی سبحان اللہ مثالی زندگی بن اسی اس پہ آپ نے کہا تو ایک غزل تھی، اس میں نعت کا ایک شعر ہوا اور اسی پورے فلسفے کے اس پہ ہوا. پھر تو صدیاں. اور میں آپ کی یہ نظر کر رہا ہوں، آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو سمجھا، اس ہستی
اس ہستی کو، اس ہستی کا صحیح جو عشق ہے، اس عشق کے مفہوم کو سے آشنا ہوئے، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے۔ تو آپ یقین جانیے کہ ہم یعنی کہ ایک حدیث پہ بھی اگر ہم منون عمل کرنا شروع کر دیں تو صدیاں جو ہیں وہ، اور پھر بات یہ ہے کہ نام رہے نہ رہے، بات یہ ہے کہ کنٹریبیوشن دیکھیے آپ، آج گنگا رام ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، اور 300 سال کے بعد 400 سال کے بعد کیا خبر نام بھی لوگوں کے ختم ہو جائیں، مگر وہ جو کام ہے اور جو خالق جتنا خوش ہوا ہوگا وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ اچھا جی، محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور روبی صاحبہ ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ میں کہا پاجی ادھر ذرا میرے لیے ویکھنا، مینوں یہ دس واسط کے جاواں ڈیگنا پینا۔ نہیں پاجی قرضہ لیتا تے واپس کیویں کر دیتا؟ یہ تے اسی نہیں کر دے۔ وقاص صاحب کتنا قرض لیا تھا آپ نے اخوت سے؟ میں نے 40,000 40,000 لیا تھا، اچھا، اور پھر سارا واپس کر دیا آپ نے؟ جی سارا واپس کیا۔ اس 40,000 سے کیا کیا؟ 40,000 سے میں نے پرچون کا سامان اس میں انویسٹ کیا تھا، گولیاں، ٹافیاں، والد صاحب بیٹھتے تھے ادھر، تو خود بھی میں جاب کرتا تھا فیکٹری میں، تو وہاں سے آ کے اس پر ٹائم بھی دینا تھا، تو والد صاحب پہ چلے تھے 11-12 بجے تک، میں باہر ہی دروازے کے ادھر ہی بیٹھا ہوتا تھا، صبح اٹھ کے پھر جانا تھا، جیسے قسط کے معاملات آتے تھے تھوڑا تھوڑا جیسے کوئی اس میں بچت ہوتی تھی وہ اس کے ہم پیسے علیحدہ رکھ لیتے تھے کہ مہینے بعد یہ ہم نے آج اس کا 100 روپے نکالا، جب دیکھ لیا کہ یہ مہینے پہ ہمارا 2,000-2,500 پہ جا رہا ہے، یہ ہماری قسط نکل آئی ہے واہ، اور ہماری پرافٹ یہ آ رہی ہے، تو اس حساب سے ہم چلتے رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے وہ ہمارا ہم نے کلوز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لیا مشارکہ سے وہ ایسڈ پرچیز کر کے دیا، وہ آئس کریم والا نہیں ہوتا، اس کے تقریباً 1 لاکھ سم تھنگ کا تھا، وہ بھی اخوت اخوت سے لیا تھا، تو وہ اخوت کو پیسے بھی واپس کیے، آج وہ مشین بھی میرے پاس ہے تقریباً کوئی 40 سے 50,000۔ ماشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے سادہ لفظوں میں پوچھوں کہ 40,000 آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، 40,000 اخوت نے آپ کو دیا، اس 40,000 لینے کے بعد سے اب تک آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی، آپ کی انکم میں کتنا اضافہ ہوا؟ تبدیلی سر بہت ہے، یہ شکر اللہ کا۔ اسی دوران میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ آج پرچون کی دکان میں میرا تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا مال پڑا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو میرا پلاٹ تھا اس ہاؤسنگ پہ میں نے وہ ہاؤسنگ بھی اپلائی کیا ہے، تو وہ میرا قرضہ بھی اپروول ہوا ہاؤسنگ کا، تو اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی کنسٹرکشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ بہت کیا ہے، میں نے بھی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جی بلکہ ڈاکٹر صاحب سے، بلکہ پیسے نہ مانگ لے ڈاکٹر صاحب کولوں، ڈاکٹر صاحب اینوں پیسے نہ دینا، واپس نہیں کردا، میں تانوں دسیا جی۔ میں بھی تو تواڈے ایسے مانگا، میں ڈاکٹر صاحب سے بس ایک تھوڑا سا مشورہ بھی لوں گا۔ ایک دوست میرا میں ڈاکٹر صاحب کہتا جی مینوں 50,000 روپیہ دے دیو، میں کھان پین دا کام کرنا، وہ بڑا میرے کو آئی، میں کہا چلو یار، وہ میں 50,000 روپیہ دے دیتا، 2 مہینے دا وعدہ سی، 2 مہینے لنگ گئے، میں انہوں پوچھا، میں کہا یار وہ 50,000 تو لے گیا، وہ کی کیتا؟ کہتا میں تمہیں کہتا سی میں کھان پین دا کام کرتا، میں کہا وہ کتنے ہے؟ کہتا میں کھان پین دا کام کرتا۔ ڈاکٹر صاحب اخوت صرف کاروبار کے لیے قرض دیتا ہے یا جیسے گاڑی لینی ہو یا گھر لینا ہو اس کے لیے بھی؟ نہیں، بنیادی طور پر تو کاروبار کے لیے، اور اس کے علاوہ گھروں کی تعمیر کے لیے بھی ہم قرضہ دیتے ہیں، اور گاڑی کے تو لیے نہیں لیکن چنگچی کے لیے مل جاتا ہے، جا کے پیسے کمانے شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ذاتی نوعیت کا سوال، یہ کیسے ختم کرے انسان؟ ہم سبھی، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ بڑا کام کریں، چلیں بڑا کام اگر آپ نہیں بھی کر پاتے، مگر یہ جو ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا، آپ کی ایک زندگی تھی، اب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا لباس، آپ کی تجھے پتہ نہیں کڑی بنی بھی نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے نا، آپ گھڑی تو میں نے 15 سال سے نہیں پہنی، آپ کا گھر، ہم ہر چیز کو میں تو بہت قریب سے جانتا ہوں، تو آپ کا نہیں وہ دل چاہتا ادھر سے وہ ہوٹر بج رہا ہو، ادھر سے پروٹوکول ہو رہا ہو، اور جناب ادھر یہاں بھی اس سوسائٹی میں بھی آپ کے 10 پلاٹ ہوں، وہاں پہ بھی آپ کے 10 پلازے ہوں، یہ کبھی نہیں، یعنی کہ اس کو کیسے ترک کرے آدمی سے؟ اس کو دم گھٹتا ہے اس ماحول میں، سبحان اللہ۔ تو مطلب میں جب سول سروس میں تھا، چیزیں کوئی اتنی اہم نہیں ہیں، اصل اہم یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کا جو سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے کیا وہ مطمئن ہے، اور پھر یہ بھی کہ کیا جب ہم خدا کے حضور پیش تو ہونا ہے، کریٹر کے سامنے جانا تو ہے، گاڑیاں، یہ پلازے، یہ وہاں پر تو یہ تو سوال نہیں ہوگا کہ کتنی گاڑیاں تھیں، بلکہ وہ تو الٹ یہی پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ تمہاری ضرورت سے زائد تھا تو کیوں تھا؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب یہ کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ واہ واہ واہ۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، 2-3 رویے جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا جی، ایک تو بالکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل
یعنی کہ بیلنس سا کر کے دنیا اور دین کے حوالے سے آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, جتنی ضرورت ہے وہ رکھ رہے ہیں, جو نہیں ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ دولت کی اتنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میرے اس بینک میں بھی پیسے ہیں, آج میرے اس بینک چ تالا لگا ہے, اس بینک دا میرا گارڈ ستا ہے کہ جاگ رہے انہیں پیسے رکھے سن کدھر میں گینا ہوا جا کے. تو ان لوگوں کو دن میں اور رات میں سوتے ہوئے بھی جب وہ بستر پہ لیٹتے ہوں گے تو انہوں نے دماغ سے ہی چل رہا ہوئے گا کہ یار موٹر چل رہی ہونی. ناظرین stay with us. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج کا پروگرام ہے اخوت کے نام. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب, اس سارے سفر میں, اخوت کے سفر میں 20-22 برسوں میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا مومنٹ جس نے اسے جیسے کہتے ہیں نا آپ کو آبدیدہ کر دیا ہو؟ شاہ صاحب, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی ضرورت مند کو دعا دیتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اپنے دوپٹے کے آنچل سے کوئی دعا دیتا ہے تو دل میں بہت اثر آتا ہے. یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں انہی کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ ایک بچہ تھا, وہ بھی اتفاق سے کوئٹہ کا تھا. تو میں نے کہا تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں CSS کروں گا اور بہت بڑا افسر بنوں گا. تو میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا اچھا یار تم افسر بن جاؤ گے پھر تو ہم تمہارے ملنے کے لیے دفتر آئیں گے تو تم ہمیں ملو گے ہی نہیں, تم تو پھر ہمیں کوئی کسی طرح سے رابطہ ہی نہیں رکھو گے. وہ اس نے جو بات کہی نا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتی. وہ کہتا سر اگر میں واقعی افسر بن گیا تو جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اپنے والد کے پاس بعد میں جاؤں گا, پہلے میں آپ کے پاس. تو یہ ہے محبت کا کرشمہ, یہ ہے اخوت. اور ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس بات کی ملی؟ خوشی کے مقام تو ہر روز ہر لمحہ آتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اس بچے کا, جب میری آنکھوں میں آنسو آئے تو یہی مسرت کا بلند ترین مقام. واہ واہ واہ, بیک وقت. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز. جی مستقبل یہی ہے جی, اس کام کو اور وسعت دینی ہے. وہ ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو یہ شعر سنایا تھا, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ہمیں تو اخوت کے سوا اور کچھ آتا ہی نہیں ہے, اور ہمیں محبت کے سوا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے مجھ سے اکثر ہم نے سنا, بچے بھی مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی فیس نہیں, چونکہ ان کے سارے اخراجات جو ہیں کھانا پینا, رہنا سہنا, کتابیں, تمام تر جو ہے وہ اخوت کے ذمہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فیس ہے مگر فیس لیں گے بعد میں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ پڑھ رہے ہیں آج, تو میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے جی, تو میں اس سے روز فیس تو نہیں, پیسے تو نہیں لیتا, میں اسے کھانا کھلاتا ہوں پیسے تو نہیں لیتا, ارے واہ, کپڑے دیتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تو وہ میں اس کے کپڑوں کے پیسے تو نہیں مانگتا. میں اس امید میں اس کی تربیت کرتا ہوں کہ کل کو جب میں بوڑھا ہوں گا تو وہ میرا ہاتھ تھامے گا, میرا عصا بنے گا. ان بچوں کو ہم اسی امید پر, یہ پورا معاشرہ, آپ لوگ, یہ سب لوگ, یہ ان کو پڑھا رہے ہیں کہ جب یہ جوان ہوں گے, جب یہ منزل پہ پہنچیں گے تو پھر اس سوسائٹی کے لیے عصا بنیں گے, واہ واہ, اس سماج کو خوبصورت بنائیں گے, یہ لوٹائیں گے, سہارا دیں گے. تو یہ اصل کہانی ہے کہ ہمیں ان پر فخر ہے کہ یہ بچے جو ہیں آج پڑھیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, آپ کی جگہ پر اسی کرسی پہ بیٹھیں گے تو پھر یہ لوٹائیں گے. کیا اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بہت ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو اب شخصیت ہے نا وہ ایوارڈ سے کہیں یعنی کہ بالا تر ہے. آپ ان شخصیات میں سے ایک ہے جس کو یعنی کہ وہ کسی بھی ایوارڈ کا فخر ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ایوارڈ جو ہے وہ آپ کے قدموں میں بھی ڈال دیا جائے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں, مگر بہرحال دنیا کا ایک روپ یہ بھی ہے اور اس کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو ایشین نوبیل پرائز جسے کہا جاتا ہے, ریمون میگسائسائے, وہ آپ کو ملا بھی. میں چاہوں گا وہ بھی ذرا لوگوں سے شیئر کیجیے ضرور. ایشیا کے ون آف دی موسٹ کویٹڈ ایوارڈز اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ پورا خطہ آتا ہے, اس میں چائنا بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, تو بہت بڑا خطہ ہے. تقریباً 3.5 سے 4 ارب کی آبادی, اس میں سے یہ ایک ایوارڈ
ملنا اور ڈاکٹر صاحب کی جو میں سروسز تو نہیں کہوں گا محبتوں کا اور ڈاکٹر صاحب کا کہ کام کا جو اعتراف ہے وہ ہم سب کے لیے بھی فخر ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس ایوارڈ کا ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں آنا اس ایوارڈ کے لیے وہ فخر کی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ایوارڈ کے لیے کوئی درخواست نہیں دی جاتی, وہ اپنے طور پہ وہ اس کا وہ کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ہی وہ اپنے طور پر 42 کنٹریز ہیں ایشیا کے, وہ تحقیق کرتے ہیں مختلف ممالک میں کہ کس ادارے نے یا کس شخص نے کوئی اچھا کام کیا, تو نہ جانے کیسے ان کو ہمارے بارے میں خبر ہوئی, تو انہوں نے اپنے طور پر بڑی ان کی چھان بین اچھا طریقے سے وہ کرتے ہیں. ایک دن مجھے فون آیا جی کہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تفصیلاً, تو پھر وہاں پر انہوں نے اس کا انعام کا اعلان کیا. تو یہ عبدالستار ایدھی صاحب کو بھی ملا, مدر ٹریسا کو بھی ملا, اور بڑے بڑے لوگوں کو ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ میرا نہیں ہے, یہ ایوارڈ پاکستان کا ہے, پاکستان کے غریب عوام کا ہے. اگر یہ لوگ 160 ارب روپے لے کے واپس نہ کرتے تو مجھے یہ ایوارڈ کون دیتا. کیا کہنا ایوارڈ کے مستحق تو ہمارے یہاں بھی بڑے لوگ ہیں شاہ جی. کوکب صاحب ہیں, انہوں نے کہا ایوارڈ ہے کچھ نہ کرندہ کو آپ لوگ اگر کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یقیناً کیجئے, ضرور کیجئے, تو ہماری اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں. جو آن لائن ڈونیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی اس پر موجود ہے. ضرور کیجئے, اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے. ہم سب یہاں اخوت کی گواہی کے لیے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور آج کا پروگرام ہے اخوت کے نام. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب, وہ اخوت کا سفر جب میں نے پڑھی, وہ پہلے بھی میں نے آپ کو جب رات گئے میں بھی انٹرویو کیا, البتہ اس وقت مہینہ کچھ اور تھا, آج تو مہینہ بھی اپریل کا چل رہا ہے. تو اپریل کی تو بڑی اہمیت ہے آپ کے, جی اپریل کی آپ کے نزدیک بھی ہے, عمران خان صاحب کے نزدیک بھی ہے, مگر آپ کے نزدیک تو بہت خوشگوار ہے. اس کے ہمارے نزدیک تو وہ ایک رومانس ہے اس میں. وہ ایک خاتون تھی, وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی, تو وہ ایک شعر اس کا, مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور, کہ کس کو دیکھا ہے کہ پندارے نظر کے باوصف, کیا کہنا ہے, ایک لمحے کے لیے رک گئی دل کی دھڑکن. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کچھ اور شگوفے بھی پوچھ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی 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 جی. کہ اپریل کے علاوہ اور بھی کافی مہینے ہیں, تو آپ کی زندگی میں باقی مہینوں کی کوئی قدر نہیں. باقی مہینے ہم آپ کے لیے بھی تو چھوڑنے تھے نا. اب آپ اپنے اپریل پہ پردہ ڈال رہے ہیں. اچھا, مجھے لگا کہ ہنی صاحب کہیں گے جناب ہمارے نصیب میں تو جون جولائی ہی ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اپریل کا تذکرہ ہو رہا تھا. جی بس وہ ہماری, اچھا تھوڑا سا ریفرنس بھی آپ خود ہی بتا دیجئے, میں چاہتا ذرا لوگوں کو, تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں, لطف لے سکیں. میں پڑھنے کے لیے گیا امریکہ, تو امریکن یونیورسٹی میں, تو وہ ایک خاتون ہمارے ساتھ پڑھتی تھی, تو اپریل ان کا نام تھا. خوبصورت تھیں, اس کے علاوہ خوش زبان تھیں, خوش بیان تھیں. بس وہ تھوڑا سا تذکرہ ہے. اپریل آپ کے دل سے نکلی نہیں؟ نہیں, مطلب وہ آپ یوں دیکھیے نا کہ جو اچھی چیز ہے وہ آپ کو ساتھ چلتی ہے. آپ کسی بھی شے سے متاثر ہوتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تو پھر دل کی دھڑکن رکتی ہے نا. اچھا, میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا, آج پھر پوچھ رہا ہوں کہ کس حوصلے کے ساتھ آپ نے اخوت کے سفر میں اس کا ذکر کر دیا. بیگم صاحبہ نے کچھ آپ کو نہیں کہا؟ نہیں, وہ خود ان سے ملی ہیں, میری بیگم بھی ان سے ملی ہیں. خوبصورتی سے مراد کو صرف نسوانی وجود نہیں درست کر, کسی کی گفتگو, کسی کا ہاؤ somebody carries himself or herself, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ اچھا شعر آپ تو خود سمجھتے ہیں, اچھی کتاب, اچھا منظر, اچھا خیال, تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی کی تعمیر میں کام آتی ہیں. اپریل جو شادی کے بعد مئی جون کی ہو جاتا ہے, اس کی کوئی خاص وجوہات بتائے مجھے. نہیں, جو اصل اپریل ہے وہ اپریل ہی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی مصروفیت ہوتی ہے, تو جو ہماری بہن ہے, ویسے تو مجھے بہت یعنی کہ اعزاز حاصل ہے ان سے ملاقات, بہت ہی شاندار اور بہت خوشگوار ان کی طبیعت ہے, اور مجھے لگا ہمیشہ کہ انہوں نے ہمیشہ آپ کا ہاتھ بٹایا. مگر پھر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بالکل چونکہ اتنی آپ کی مصروفیت ہوتی ہے بخوت کے لیے, کبھی انہوں نے گلا کیا کہ بھئی آپ تو صرف اخوت کے ہو کے رہ گئے ہیں؟ نہیں, یہ مجھے, میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے میری اہلیہ کی بھرپور مدد اور تعاون, جب میں گھر نہیں ہوتا تو وہ میرے لیے دست بدعا ہوتی ہیں اور سجدہ ریز ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی
میری کامیابی میں الحمدللہ بہت ایک میری والدہ اور اس کے بعد میں اپنی بیگم کا بھی تذکرہ کروں گا ماشاءاللہ کہ انہوں نے مجھے ساتھ دیا جب میں نے نوکری چھوڑی. اتنا بڑا فیصلہ کہ رانجھے نو سمجھاوڑ آئیاں پھر جائیاں کر لگے ہوئے. وہ لوگوں نے مجھے کہا یہ کیا کام ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا, اس نے کہا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. کیا کہنا. بس ایک ریکویسٹ, That gives you strength. ایک ریکویسٹ بھابھی نے کی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ آپ 11 مہینے آپ کام کریں جہاں مرضی جائیں, اپریل کے مہینے اپنے گھر رہنا. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ. جی بالکل ایسی بات ہے. وہ ایک بی بی ایک دن میرے پاس تشریف لائیں, پھٹے پڑے پرانے کپڑے, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے صرف 200 روپے چاہیے, تو وہ بھی قرض کی صورت میں. میں نے کہا 200 روپے سے آپ کیا کریں گی, کیا کمائیں گی. تو اس نے کہا جی میں آپ کو کیا بتاؤں, میں کہانی آپ کو مہینے کے بعد بتاؤں گی, تو 200 روپے مجھے دے دیں. 200 روپے لے گئیں اور مہینے کے بعد پھر ہنستی کھیلتی ہوئی ایک چھوٹا اپنا بچہ بھی ساتھ لے کے آئیں. کہنے لگی جی یہ سردیوں کے دن ہیں, اپریل نہیں تھا وہ, دسمبر جنوری کے دن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 200 روپے کے انڈے خریدے, انڈے بوائل کیے اور اپنے بچے کو وہ ایک کپڑے میں ڈال کے اس نے گلی میں جا کر جب وہ اسکول سے واپس آیا تو بیچنے لگ پڑا. 200 کے انڈے اس نے 400 کے بیچ دیے. کیسے زندگیاں 200 کے روپے سے 200 روپے بچے اور 30 سے ضرب دینا تو یہ 6000 روپے بنتے. جی ڈاکٹر صاحب 200 سے دیکھیں نا خاتون نے کیسے ترقی کی, 200 سے 6000 روپیہ, اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل. لیکن جو لوگ ادھار واپس نہیں کرتے لے کے, جیسے ہمارے کوکب صاحب ہیں, اور انہوں نے بڑی دفعہ 200 روپیہ مجھ سے یہ کہہ کے لیا کہ میں اگلے مہینے واپس کر لوں گا, اور وہ 200 اکٹھا کر کے انہوں نے کو 8-9 لاکھ روپیہ بنا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ انیس صاحب ایسے کہہ رہے ہیں, یقین جانیے کہ 3 لوگوں نے میرے سے پیسے لیے. ایک ہے کہ انہوں نے تاڑوں کو بھی 200 لائے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بات کرنی تھی آپ سے. جی ضرور. میں اتنا کماتی تو نہیں ہوں. وہی گل ہوئی نا. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے نا, سب کو پتہ ہے ہم زبردست شو میں کام کرتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں, میں کہہ رہی میں بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دوں انہیں. واہ, وہ کیا طریقہ ہوگا. ارے آپ نے تو میرا دل ہی جیت لیا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. جب ہم نے خوبص یونیورسٹی جو بن رہی ہے جہاں پر یہ نوجوان پڑھتے ہیں, جب ہم نے بنانے کا آغاز کیا تو ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک اینٹ کو 1000 روپے کی بیچیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ایک ایک اینٹ خریدو اور اس یونیورسٹی کو بناؤ. تو 50 کروڑ روپے کی 5 لاکھ اینٹیں بن گئیں. تو ہم نے وہ 5 لاکھ اینٹیں چند مہینوں میں, کسی نے 1 خریدی, کسی نے 10 خریدی, کسی نے 100 خریدی. سبحان اللہ. وہ آپ جیسی ہی ایک عورت تھی جس نے مجھے فون کیا. اس نے کہا سنا آپ ایک ایک اینٹ 1,000 روپے کی بیچ کے اس ملک کا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں. جی تو میں غریب عورت ہوں, میرے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے, کیا میں 500 روپے کی آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں؟ تو یہ اس عمارت میں 1 اینٹ بھی لگی ہے, آدھی بھی لگی ہے, 1/4 بھی لگی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی نام کا اینٹ وہاں لگ سکتی ہے. ہم نے 14,000 ابھی تک ہمارے یونیورسٹی کے ڈونرز ہیں, جس نے 1 اینٹ خریدی ہے اس کا نام لکھا ہے وہاں پہ. وہاں پر 1 اینٹ پڑی ہے, اس کے اوپر آپ کا نام لکھا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ جتنی آپ صحت مند ہیں آپ کے نام کا تو لینٹر ڈلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور دوستوں آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جب تم خاص طور پہ ڈیرہ بگٹی میں اپنے یہاں سے دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے تو مجھے بھی بلانا. انشاءاللہ. میں آؤں گا انشاءاللہ. کشمور بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے اللہ نے چاہا. اور ناظرین وہ یوسفی صاحب کی کتاب پر میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو ڈاکٹر ظہیر فتح پوری صاحب نے ایک جملہ لکھا کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. اور یقیناً یوسفی صاحب کا بڑا مقام ہے ادب میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم عہد امجد ثاقب میں سانس لے رہے ہیں.